بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل ناحق پر آسمان بھی رویا۔ سورہ دخان میں اللہ تعالی نے قوم فرعون کی غرقابی کے تذکرے کے بعد فرمایا، ترجمہ: پھر نہ رویا ان پر آسمان اور زمین اور نہ ملی ان کو ڈھیل۔ اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اہل حق کی وفات یا شہادت پر آسمان اور زمین روتے ہیں۔ علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ آیت مذکورہ بالا کی تفسیر میں لکھتے ہیں، روایات میں ہے کہ مومن کے مرنے پر آسمان کا وہ دروازہ روتا ہے جس سے اس کی روزی اترتی تھی یا جس سے اس کا عمل صالح اوپر چڑھتا تھا، اور وہ خطہ زمین روتا ہے جہاں پر وہ نماز پڑھتا تھا، یعنی افسوس وہ سعادت ہم سے چھن گئی۔ کافر کے پاس عمل صالح کا بیج ہی نہیں، پھر اس سے آسمان یا زمین کیوں روئے، بلکہ شاید خوش ہوتے ہوں گے کہ چلو پاپ کٹا، خس کم جہاں پاک۔ حسین رضی اللہ تعالی عنہ تو سرفروشان محبت کے امام تھے، ان کے قتل ناحق پر آسمان اور زمین کیسے گریہ نہ کرتے۔ روایت نقل فرماتے ہیں اور یہ روایت پر منقولہ ہیں، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کے روز آسمان شدید سیاہ ہو گیا، حتیٰ کہ دن میں تارے نظر آنے لگے۔ اس دن آسمان سے خونی بارش ہوئی، اس دن جو پتھر بھی اٹھایا گیا اس کے نیچے سے تازہ خون برآمد ہوا۔ طلبی کا بیان ہے کہ قتل حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر آسمان نے گریہ کیا اور آسمان کا گریہ اس کی سرخی ہے۔ دوسرے محدثین نے کہا، قتل حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد 6 ماہ آسمان کے آفاق سرخ رہے۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ جو روایت کی تنقید میں منفرد مقام رکھتے ہیں، یہ روایت ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں، آسمان کی سرخی کی حکمت یہ ہے کہ جب انسان غضب آلود ہوتا ہے تو چہرہ سرخ ہو جاتا ہے۔ ذات حق کے جسم اور جسمانی عوارض سے پاک ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قاتلین حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر اپنے غضب کا اظہار آسمان کی سرخی سے کیا۔ اس پر مولانا ضیاء الدین برنی تاریخ فروز شاہی میں رقم ترازین ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ جس روز سیدی مولا کا قتل ہوا، ایک سیاہ طوفان آیا اور تاریکی چھا گئی۔ سیدی مولا کے قتل کے بعد ملک میں طرح طرح کے فطور پیدا ہو گئے۔ بزرگوں نے لکھا کہ کسی درویش کو قتل کرنا نحس ہے اور کسی بادشاہ کو راس نہیں آتا۔ سیدی مولا کے قتل کے بعد اس سال بارش نہیں ہوئی، دلی میں قحط پڑ گیا اور غلہ ایک چنل میں ایک سیر ملنے لگا۔ شوالک کے علاقے میں ایک قطرہ بھی بارش نہیں ہوئی۔ اس زمین کے ہندو عورتوں اور بچوں کے ساتھ دلی چلے آئے۔ 20 اور 30 آدمی ایک جگہ رہتے اور بھوک سے بےتاب ہو کر اپنے کو جمنا میں غرق کر دیتے۔ ادنا لوگ سلطان اور عمرہ کے صدقات پر زندگی بسر کرتے تھے۔